بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو یوٹیوب چینل عبقری وظیفہ۔ دوستو آج بات کریں گے مٹی کے ذریعے علاج آزمائیں اور لاجواب پائیں۔ ایک زمانہ تھا جب مٹی کو وسیع پیمانے پر ذریعے علاج بنایا جاتا تھا، لیکن اب پچھلی صدی سے مختلف امراض کے طور پر اس کو استعمال کیا جا رہا ہے علاج کے لیے۔ ماہرین کو مختلف تجربوں کے دوران اندازہ ہوا کہ مٹی کی قوتوں کا انسانی جسم پر حیرت انگیز اثر پڑتا ہے، خصوصی طور پر رات کے وقت ظاہر ہوتا ہے، جس سے جسم میں تازگی، جوش اور قوت پیدا ہوتی ہے۔ تو دوستو آگے جانے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو بر وقت اچھی ویڈیو موصول ہوتی رہیں۔ اور یہ علاج اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ مٹی ہر شخص کو ہر جگہ، خصوصی طور پر پاکستان میں اویلیبل ہے۔ اس سے جسم میں تازگی، جوش اور قوت پیدا ہوتی ہے۔ ان تجربات نے انہیں یقین دلایا کہ گیلی مٹی زخموں اور امراض کے لیے قدرتی بینڈیج ثابت ہوتی ہے۔ مٹی میں موجودہ عناصر اس لیے جسم کی مرمت کرتے ہیں کہ جسم انہی عناصر کی ایک خاص ترتیب سے بنتا ہے۔ ایڈولف جسٹن 1836 جو جدید دور میں فطری علاج کے ممتاز ماہرین میں سے تھے، ان کا کہنا ہے تمام امراض ما سوائے آج دور کے نفسیاتی عوارض رات کو مٹی پر سونے کی عادت ڈالنے سے دور ہو سکتے ہیں۔ اگر انسان فطرت کے قریب اتر جائے، رات مٹی کے فرش پر سوئے یا لیٹے رہنے کو اپنا رویہ بنا لے تو بیماریوں کے بارے میں اس میں پائے جانے والا خوف اپنے آپ دور ہوگا، کیونکہ زمین کے ساتھ لگنے سے جسم کی تھکاوٹ کوسوں دور بھاگ جاتی ہے، بدن میں چستی اور قوت آ جاتی ہے۔ سو کر اٹھنے کے بعد جسم میں ایک نئی طاقت کا احساس ابھرتا ہے۔ دن بھر ننگے پاؤں چلتے رہنا، بشرطیکہ بہت سردی نہ ہو، اچھی صحت اور حقیقی خوشی حاصل کرنے کا مؤثر طریقہ ہے۔ اب یہ وہ طریقے بتائے جا رہے ہیں جو ہر شخص اپنے مقام پر رہ کے کر سکتا ہے۔ مرد ننگے پاؤں چل کر زمین سے بڑی قوت حاصل کر سکتے ہیں۔ ہر شخص کو راستے اور میدان میں جتنا ہو سکے ننگے پاؤں چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر باہر نہیں چل سکتے تو اپنا لان وغیرہ 2-3 فٹ کا آدمی بنا لیتا ہے، اس سے بندہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ البتہ پکے فرش والے کمروں میں چپل وغیرہ پہن کر ہی چلنا چاہیے، کیونکہ پختہ فرش پر ننگے پاؤں تلوے چلنے سے جسم پر الٹا اثر پڑتا ہے۔ قدیم امریکی باشندے مٹی کے ذریعے علاج کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ پتوں، بوٹیوں اور ہوا میں شفا یابی کی بڑی قوت موجود ہوتی ہے، لیکن غور کیا جائے تو پتے اور بوٹیاں یہ سب کچھ مٹی ہی سے ہی حاصل کی جاتی ہیں، یعنی کہ وہاں پیدا ہوتی ہیں مٹی سے۔ وہ لوگ اپنے بیمار افراد کو گردن تک مٹی میں دبا کر چند گھنٹے اس حالت میں رکھنے کے بعد باہر نکال دیتے ہیں۔ اس طریقے سے مریض کا روگ کافی حد تک دور ہو جاتا ہے۔ تو دوستو یہ نعمت تو ہمارے پاکستان میں بہت زیادہ عام ہے، بارشیں بھی ہوتی ہیں، کیچڑ وغیرہ بھی مل جاتا ہے، مٹی خشک گیلی دونوں مل جاتی ہیں، تو کیوں نہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ لیکن کیا یا دانی نہیں ہے یا پھر علم کی کمی ہے، کیونکہ ہم تحقیق نہیں کرتے۔ نیچر کیوری کے معالجین متعدد امراض کے علاج کے لیے گیلی مٹی کو استعمال میں لا رہے ہیں۔ آئے دن اس کا استعمال بڑھ رہا ہے۔ پرانے ورم، سوزش جو اندرونی بیماریوں کا نتیجہ ہوتے ہیں اور موچ وغیرہ کے مریضوں کے لیے گیلی مٹی بہت مفید پائی گئی ہے۔ مٹی کے استعمال کے ساتھ ساتھ مریض کی خوراک اور چند دیگر پرہیزوں کا بھی خیال رکھا جاتا ہے۔ ٹھنڈی پٹی پر فوقیت رکھتا ہے، کیونکہ کیچڑ میں نمی اور ٹھنڈک نسبت زیادہ عرصے تک برقرار رہتی ہے۔ کیچڑ کی ٹھنڈی نمی جلد کے مساموں کو کشادہ کر کے خون کو بیرونی سطح کی طرف کھینچتی ہے، جس سے جسم کے اندر مائعات کے اجتماع میں کمی ہو جاتی ہے اور درد میں افاقہ ہوتا ہے۔ حرارت کی ریڈیشن میں اضافہ ہوتا ہے اور جسم سے کمزور مادوں کا اخراج بھی عمل میں آتا ہے۔ مڈ بیگ بنانے کی مٹی سطح زمین سے تقریباً 10 سینٹی میٹر نیچے سے لی جاتی ہے اور اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ اس میں کثافت اور کنکر وغیرہ نہ ہوں۔ پھر اس میں گرم پانی ملا کر لیپ یا پیسٹ تیار کیا جاتا ہے، پھر کپڑے کے ٹکڑے سے اسے پھیلایا جاتا ہے۔ اس ٹکڑے کا سائز جسم کے مطلوبہ حصے کی ضرورت کے مطابق ہوتا ہے، مثلا پیٹ پر لگانے کے لیے اس پیٹ کا سائز
10 سینٹی میٹر ضرب 25 سینٹی میٹر ہونا چاہیے، مطلب جتنا آپ نے جہاں استعمال کرنا ہے وہ مٹی گیلی کر کے آپ نے اس میں کپڑا مکس کر لینا ہے، تو وہ کپڑے کے ساتھ مٹی لگے وہ آپ نے اپنے جسم کے ساتھ لگانی ہے۔ مڈ پیک عام کمزوری اور اعصابی خلل سے متعدد بیماریوں کے علاج کے لیے ہے، بے حد مفید بھی پایا جاتا ہے۔ بخار، خسرہ کے لیے بھی کامیاب علاج ہے۔ مختلف قسم کی آنکھوں اور کانوں کی تکلیف، معدے کی بیماریاں، گردوں جگر کے عوارض، جنسی بیماریوں، دانتوں کا درد بھی آرام آ جاتا ہے۔ جسم پر مٹی کی پٹیاں باندھنے کے بعد ان کو فلائن اور اونی کپڑے سے ڈھانپ دیا جاتا ہے۔ انہیں 10 سے 30 منٹ تک لگائے رہنا چاہیے۔ چونکہ زیادہ تکلیف پیٹ کے اندر ہوتی ہے، اس لیے اس پر مڈ پیک رکھنے سے بہت سی بیماریاں بشمول بد ہضمی کے مختلف اقسام، معدے اور آنتوں سے متعلقہ شکایات دور ہو جاتی ہیں۔ بچے کی پیدائش کے دوران ہونے والی تکلیف کو کم کرنے کے لیے ہر گھنٹہ یا 2 گھنٹے کے بعد مٹی کے پیک استعمال کیے جانے چاہیے۔ جسم کے جس حصے پر مڈ پیک لگا ہو اسے پہلے 5 یا 10 منٹ تک کور کے ذریعے اچھی طرح گرم کیا جاتا ہے، پھر براہ راست کیچڑ لیپ دیا جاتا ہے۔ اس کا دورانیہ 5 سے 10 منٹ تک مطلوبہ رد عمل کے حساب سے ہوتا ہے۔ پرانے دردوں، آنتوں اور کمر کے درد کو کیچڑ کے ٹھنڈے اور گرم لیپ سے آرام آ جاتا ہے۔ بار بار ٹھنڈی اور گرم لیپ کرنے سے پیٹ کے پارے اور آنتوں کی رکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ کیچڑ کا غسل، دوستو آپ نے سادہ غسل، روحانی غسل تو سنا ہے، آج ایک اور غسل جسے کیچڑ کا غسل کہتے ہیں۔ کیچڑ کا غسل بھی ایک طرز علاج ہے، لیکن اس کا طریقہ مڈ پیک کی ہی طرح ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ اسے بڑے پیمانے پر یعنی پوری جسم پر لگایا جاتا ہے۔ استعمال سے پہلے کیچڑ یا مٹی میں سخت کثیف چیزیں نکال کر اس میں گرم پانی ملا کر پیسٹ بنایا جاتا ہے۔ اس پیسٹ یا صاف کیچڑ کو ایک چادر پر پھیلا کر جسم کے گرد باندھا جاتا ہے۔ بعد میں 1 یا 2 کمبل لپیٹ دیے جاتے ہیں۔ اس کا انحصار کمر اور پیک کے درجہ حرارت پر ہوتا ہے۔ مڈ باتھ کے بعد اسے گرم پانی سے صاف کر دیا جاتا ہے، پھر کچھ دیر بعد مریض کو ٹھنڈے پانی سے غسل دیا جاتا ہے۔ مڈ باتھ سے جلد کی سطح نرم و ملائم ہو جاتی ہے، خون کی گردش تیز ہو جاتی ہے، جلد کی بافتوں میں قوت محسوس ہونے لگتی ہے، جلد کی رنگت نکھر آتی ہے اور جلدی بیماریوں میں بھی افاقہ ہوتا ہے۔ تو دوستو دیکھیں، اللہ پاک نے جس طرح گھاس کی نعمت ہمارے لیے پیدا کی ہے، اس طرح مٹی کی نعمت بھی ہمارے لیے اللہ پاک نے پیدا کی ہے، لیکن کم علمی کی وجہ اور تحقیق نہ کرنے کی وجہ سے ہم گھروں میں چیزیں موجود ہیں، ایریوں میں چیزیں موجود ہیں، لیکن فائدہ نہیں اٹھاتے۔ دوستو عمل کیجئے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔